السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو اس کا بھی یہی حال تھا، حالانکہ یہ تو خود تو مسلمان تھا اس وقت کا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کا چہیتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو دیے تھے خزانے، اتنے خزانے تھے اس کے پاس، اتنے زیادہ خزانے تھے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی چابیاں، خزانوں کی صرف چابیوں کی بات ہے، خزانے نہیں، ایک طاقتور جماعت بھی بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ عصبہ کہتے ہیں 7 سے 10 تک کے لوگوں کو، جو بہت طاقتور بھی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ تھک جاتے تھے لوگ اس کی چابیاں اٹھانے سے ہی خزانوں کی۔ اصل میں وہ اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا نا جیسے آج پیپر منی ہے یا سٹاکس میں آپ کو تو صرف اسکرین پہ ہی سٹاکس نظر آتے ہیں اور اسی میں ٹریڈنگ ہوتی رہتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو ویسے نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ خزانے ہوتے تھے، اور وہ خزانے ایک جگہ پہ رکھے جاتے تھے، پھر اس کو لاک بھی تو کرنا ہوتا، اس کو لاک کرنے کے لیے چابیاں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے چابی تو ہلکی بنائی جاتی ہے، لیکن وہ چابیاں بھی اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو ہی اٹھانا ایک بڑی جماعت تھی۔ بعض جگہ آتا ہے 70 خچروں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیوں کو لادا جاتا تھا، اتنا زیادہ وہ مالدار تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا ہم ہی بہت امیر اور ہم ہی بہت مالدار، اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر بڑے بڑے مالدار لوگ رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیں۔ تو ہم ہی کوئی نہیں اس سینچری میں پیدا ہو کے بہت بڑی چیزیں، کوئی اور لوگ تھے جو دنیا میں بڑے مالدار اور بہت بڑے بنے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے تو یہ نیک ہی ہوتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے مال دیا، اور بے تحاشا مال دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ تو بس وہ مال ہی اس کی آزمائش بن گیا اور اس کو راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ لوگوں پہ بڑی زیادتیاں کرتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ اِذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کی قوم نے اس کو کہا، یعنی قوم کے جو نیک لوگ تھے، جو علماء تھے، انہوں نے کہا کہ تم نہ اتراؤ۔ کس بات پہ اتراتے ہو؟ یہ مال کے اوپر، اس اوپر مت اتراؤ۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنے مال پہ بڑا گھمنڈ تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ گھمنڈ پسند نہیں ہے کہ انسان اترانا شروع کر دے، اکڑنا شروع کر دے، اپنی شان و شوکت دکھا رہا ہے کہ میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں۔ انسان کیا چیز ہے؟ آپ سوچیں کہ انسان کی مال اور دولت کتنا بھی ہو، آخر کار اس کا انجام وہی ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں وہیں پہ بادشاہ پڑے ہوتے ہیں، وہیں پہ فقیر پڑے ہوتے ہیں۔ کوئی فرق لگتا ہے آپ کو؟ لیکن انسان اس دنیا میں جب دولت کے نشے میں آ جاتا ہے نا، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز بن گیا ہوں، میں دوسروں سے بہت ابو ہوں۔ اور وہی جو میں نے اس آیت کے ساتھ آج ہم نے یہ سبق شروع کیا، 61 آیت، اس کو آپ دیکھیں اگر، تو اس آیت 61 کے اندر یہی ہے کہ دنیا کا مال و متاع جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کے بعد اس کو وہاں پہ عذاب کے لیے حاضر کر دے، وہ زیادہ اچھا تمہیں نظر آتا ہے یا وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور اس کا وعدہ پالے، اچھا وعدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا، لیکن وہ
اس کے بعد کہ شکر گزاری کرتا وہ اکڑنا شروع ہو گیا، وہ اس کے اندر تکبر آ گیا اور اکڑ اکڑ کے اور شو آف اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو مختال فخورا، یعنی اکڑنے والا، شو آف کرنے والا، فخر اور غرور کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اور انسان اگر دیکھے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے مواقع ہوتے ہیں جن کے اندر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، اتنا ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گئی. وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں؟ جب کوئی ترقی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، جب ہم کوئی ایسا بڑا برانڈ نیم پہن لیں، کوئی ڈیزائنر ایسا پہن لیں جو بہت ہی مہنگا ہے، یا پھر ہم ایسی کسی گاڑی کے اندر ہوں جو بہت ہی مہنگی ہے، تو وہ جو اطراحت آتی ہے اس وقت سوچا کریں ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو اتراتے ہیں، جو شو آف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے اچھا پہننے سے، اچھا کھانے پینے سے، لیکن اترانے سے روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک حلہ یعنی چادریں تھی وہ پہنے ہوئے جا رہا تھا جو اس کو اچھا لگ رہا تھا، یعنی اور وہ اس پہ اتراتا ہوا چل رہا تھا. دیکھ لیں وہ جو چال ہوتی ہے نا ایک انسان کی کہ وہ اتراتے ہوئے چلتا ہے، جب اس نے کوئی ایسے کپڑے پہن لیے یا اس نے آج کوئی ایسی ہیئر کٹ کرا لی ہے یا ایسی بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں آج میں، تو بڑی اتراتے ہوئے چلتے ہوئے اس طرح سر کو ایسے کر کے چل رہا ہوں. اس طرح وہ آدمی اتراتا ہوا چل رہا تھا، اس نے اپنے سر کے بال لٹکائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھستا ہی رہے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. قیامت تک وہ دستا رہے گا. پچھلی امتوں میں یہ ایک آدمی تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی اپنے بندوں سے یہ اطراحت پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی یہ نہیں پسند ہے کہ کوئی بندہ پھول جائے اس بات کے اوپر کہ میں تو بہت بڑی چیز بن گیا ہوں. تو عہدے ملنا، کوئی پوزیشن مل جانا، اس کے بعد ہمارے رویے بدل جائیں، اس کے بعد ہم کسی سے بات کرنا نہ چاہیں، کسی کو خاطر میں نہ لانا چاہیں، یہ سب اترانے کی باتیں ہیں، یہ سب تکبر کی باتیں ہیں. اور انہوں نے اب اس کو کیا نصیحت کی؟ اس کی قوم کے جو بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ یا جو علماء وغیرہ تھے، انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. دوسری انہوں نے آگے 3-4 باتیں اور کہی جو کہ تمام مالداروں کے لیے. ایک تو پہلی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ کبھی اترانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمیں یہ مل گیا، میری تو کتنی قابلیت ہے، اتراتے ہیں اس بات کے اوپر، میں تو اتنا زبردست کام کرتی ہوں، اس کے اوپر اترانا. چلو ضروری نہیں کہ آپ پاس مال و دولت ہی ہو تو آپ اس کے اوپر اترا رہے ہو. کوئی قابلیت اگر آپ کے پاس ہے یا علم آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر اتراتے رہنا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اچھا، اب دوسرا اصول، آپ کے پاس اگر مال ہے تو انہوں نے کیا ان کو نصیحت کی، اور یہ تمام مالداروں کے لیے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کرو اس میں سے جو تم کو اللہ نے دیا ہے آخرت کا گھر. یعنی اس سے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اور کیسے آخرت بناتے ہیں؟ آخرت کے بینک میں آپ جمع کرانا شروع کر دیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ان کے اوپر خرچ کریں، فی سبیل اللہ خرچ کریں، کوئی مسجد بنائیں، کوئی مدرسہ بنائیں. یہ ہے آخرت کے گھر کو چاہنا، آخرت کے لیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. اللہ نے ہی دیا ہے نا، خود کا تو نہیں ہے، تو اس کو سے اپنی آخرت کیوں نہیں بنا لیتے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا کو بھول ہی جاؤ، اس میں سے کچھ حصہ لو ہی نہ، اور بالکل آپ راہب بن کے بیٹھ جاؤ، اور بالکل آپ ایسے ہو جاؤ کہ بالکل یہاں پہ تو نہ میں نے کھانا پینا ہے، نہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں تو بالکل جی سادھوؤں کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور کھانے پینے سے اور پہننے سے، اچھا پہننے سے، اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے. اپنا دنیا کا نصیب بھی لو. کیا ہے دنیا کا نصیب؟ کہ یہاں پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق پہننے اوڑھیں، گھر بنائیں. آپ اپنی یعنی معاش کا جو حصہ ہے یہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں.
تو اس میں سے اپنی دنیا کا بھی حصہ نہ بھولو، یعنی آپ دنیا پہ بھی اپنے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایکسٹراویگنٹ ہو جائیں اس میں. جہاں پہ آپ 1000 کا جوڑا پہن سکتے ہیں وہاں پہ 50,000 کا پہننا شروع کر دیں. اور کچھ مفسر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ پلاؤ. اور حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی صحت، قوت، جوانی اور مالداری اس کو آخرت کے حصول کے لیے صرف کرنے کو ترک نہ کرو، اس کو نہ چھوڑو. تو کھانا پینے سے یا پہننے اوڑھنے سے یا کچھ گھر بنانے سے اس سے روکا نہیں گیا، مگر مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اعتدال کی حد سے آگے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ گھر والوں پہ اسپینڈ کرنا ہو یا اپنے آپ پہ. تو آپ اس سے آخرت بھی تلاش کریں، اپنا بھی نہ حصہ دنیا کا بھولیں. وَأَحْسِن، تیسری بات کیا اس آیت میں؟ احسان کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا. لیکن میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی رزق دیا ہم اس کے قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا، تو آگے ہم نے بھی احسان کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں دی، ہم بھی آگے لوگوں کے لیے آسانیاں دیں. ہم بھی مسکینوں پہ خرچ کریں، فقیروں پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں. تو یہاں پہ جو مالدار لوگوں کو اتنی ترغیب دی جا رہی ہے نا، وہ اسی لیے دی جا رہی ہے کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے نا تو اکثر وہ اس کو نا کسی اور کی پرواہ نہیں رہتی، اس کو بس اپنا آپ نظر آتا ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا. وہ صرف خود کو سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال ہے نا، میرے اوپر ہی اسپینڈ ہوگا. ہاں تھوڑا بہت کسی کو دے دوں تو بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں. اکثر تو یہ دیکھا گیا رشتہ داروں تک کو انسان بھول جاتا ہے، ان سے ملنا پسند نہیں کرتا جب اس کے پاس بہت مال آ جاتا ہے، ان کو اپنی دعوتوں پہ، پارٹیوں پہ بلانا پسند نہیں کرتا. ہاں پھر کیونکہ میں تو مالدار لوگوں میں ہی اٹھوں بیٹھوں گا تو پھر وہ دوسرے مالدار لوگوں کے سامنے میرا کیا امپریشن رہے گا کہ یہ ہیں اس کے رشتہ دار جو اتنے غریب ہیں. تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کو بلاؤں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، ان کو بھی دعوت دوں، جیسے دوسرے مالدار لوگوں کو میری دعوت میں شامل ہوں گے تو یہ بھی آئیں. تو دل کو تنگ نہ کرے رشتہ داروں کے لیے. اور یہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے نا تو اس کو بدخوئیاں بھی بہت کرنی آ جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں بری بری باتیں. جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دیکھو تو اس کو تو کوئی سینس ہی نہیں ہے، اتنا خرچ کرتے ہیں نا، اور ان کا حال انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے، اور ان کو کہاں بزنس کرنا آتا ہے، ان کو تو نوکری کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں بزنس کرنے بیٹھ گئے. اس لیے کہ ہمیں بس ہوتا ہے کہ ہماری اوپر نہ کہیں ذمہ داری کوئی آ جائے، ہم سے نہ کوئی مانگ لے. ان کے گھر جانے کے لیے تو دیکھو کتنی، ہماری تو گاڑی کے ٹائر خراب ہو جاتے ہیں، ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گرد مٹی پڑ جاتی ہے، اتنی ان کے گھر میں مٹی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ نکمے ہیں، انہوں نے تو کام تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا، بس ان کو مانگنا ہی آتا ہے بس لوگوں سے. تو ہم اصل میں نا ہم خود فری ہونا چاہتے ہیں کہ ہم سے نہ مانگنے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر تم پہ فضل کیا ہے نا تو تمہارے اندر بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، تو اللہ نے تمہیں دے دیا تو تم بھی آگے دو، تم بھی احسان کرو. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب ہم اپنی چیزوں کے اوپر بے جا خرچ کرنے سے باز آئیں گے تو کسی کو دے سکیں گے. اگر اپنے اوپر ہی ہم لمٹ لیس خرچ کرتے ہیں، یعنی کو بے حساب ہی خرچ کرتے ہیں، پھر تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں کوئی لمٹ ہے بھی، بس جہاں دل کیا بس خرچ کرتے چلے گئے، تو پھر اس کے بعد سوچیں پھر کسی اور کے لیے کیا رہ جائے گا، کہیں دینے کے لیے رہے گا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. پھر فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کو نہ چاہو. جب انسان احسان نہیں کرتا، جب انسان آخرت نہیں چاہتا اپنے مال سے، تو زمین میں فساد ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ تب کیا ہوگا جب کوئی انسان دوسروں کو نہیں دے گا تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا، چوری، ڈاکے. ایک ہے جو امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، دوسرے غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں ہو رہا. پھر حسد، بغض، پھر چھینا جھپٹی، پھر نفسا نفسی، پھر جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ کرتا ہے.
یہ پھر ہوگا، پھر اس معاشرے کا سارا سٹرکچر ہی خراب ہو جاتا ہے. تو فساد جو ہے دیکھیں یہ معاشرے کی چیز ہے کہ ہر طرف پھیلتا ہے. فساد ہر وہ کوشش ہے جس سے بندوں کے حقوق مارے جائیں، جس سے بندوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوں، جس میں ظلم بھی آ جاتا ہے، جس میں زیادتیاں بھی آ جاتی ہیں، جس میں حقوق مارنے بھی آ جاتے ہیں. تو اپنے تو حقوق سب کو یاد رہتے ہیں، لیکن دوسروں کے حقوق دینا یہ یاد نہیں رہتا. اور جب دوسروں کے حقوق نہیں دیتے تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا فساد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. جیسے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح فساد کرنے والوں کو بھی نہیں کرتا. تو ہمیں یہ بالکل ایک بیلنسڈ خرچ کا طریقہ بتایا گیا کہ جب آپ دنیا میں آپ کے پاس پیسہ ہے نا، تو یہ نہ بھول جانا کہ ایک آخرت بھی ہے، اور مجھے اسی پیسے سے، چلو پیسہ نہیں ہے تو جو بھی ہے، جو بھی صلاحیت ہے میرے پاس، اس سے مجھے اپنی آخرت بھی تو بنانی ہے. یہ صرف دنیا میں ہی تو نہیں ہم نے رہنا نا. ہاں اب دنیا میں بھی نمبر 2 پہ کیا آیا؟ کھاؤ پیو پہنو گھر بناؤ سواری رکھو، لیکن اس میں بیجا خرچ نہ کرو. پھر حق والے کو اس کا حق دو، احسان کرو لوگوں کے اوپر، نیکی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو دیا. اور پھر فساد نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے 4 پوائنٹس جو انسان ان کے اوپر چلے. اور ایک 5th اگر آپ پچھلا والا بھی دیکھ لیں کہ لا تفرحوا، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے کہ جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے جب ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت سے نوازے یا کوئی ایسی صلاحیتیں عطا فرمائے جو لوگوں کے پاس، دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے پر خاص اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو. تو ہم یہ بات ضرور یاد رکھیں، ہم نے اترانا نہیں ہے. ہم نے وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے اس سے ہم نے اپنی آخرت کے لیے کسی نہ کسی طرح اس کے لیے حصہ ضرور نکالنا. ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اس صلاحیت کو لگا سکتے ہیں، لیکن احسان کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں اور فساد نہ کریں. بس جب انسان سارا مال اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو فساد ضرور ہوگا. اور جب اعتدال سے بڑھ جاتا ہے نا، تب بھی فساد ہوگا. دیکھیں جب آپ فضول خرچی اور اتنا اسراف کرنا شروع ہو جائیں، کئی اور لوگ بھی دیکھیں گے، وہ کہیں گے اب ہم بھی ایسے ہی کریں. کسی کے پاس نہیں ہوگا تو وہ چاہے گا کہ اب میں لوٹ کھسوٹ کے کہیں سے کروں. جس کے پاس ہوگا وہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ غلط کام کرے گا، وہ بھی اسی طرح کی فضول خرچیاں کرے گا، اس کو بھی اب دکھانا ہوگا. تو یہ اس طرح فساد کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، آگے سے آگے پھیلتا ہے. وہ ایک بندے تک نہیں رہتا. جو اترانا ہے نا وہ ایک بندے کا، جو فساد ہے وہ ساری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے. تو اس لیے فساد سے اپنے آپ کو بچایا جائے. فساد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اچھا پھر فرمایا قال انما اوتیت علی علم عندی. اس نے کہا، پھر قارون نے کیا جواب دیا ان کو جب انہوں نے یہ نصیحت کی. تو ایسے لوگوں کو کہاں نصیحت پسند آتی ہے؟ جن کے اندر کبر ہو، اپنی بڑائی کا احساس ہو، تو وہ نصیحت بھی پسند نہیں کرتے. اس نے کہا یہ تو مجھے دیا گیا میرے اپنے علم کی بدولت. یعنی اس نے یہ تو کہا کہ میں دیا گیا ہوں، یہ نہیں اس نے کہا کہ میرا اپنا ہی ہے. بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں نا یہ تو سارا کچھ میرا ہی ہے، مجھے کس نے دینا، میرا اپنا ہے. اس نے کہا اوتیتو، میں دیا گیا ہوں اس کو، یعنی ان خزانوں کو، علی علم عندی، میرے علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے. یعنی دیا تو اللہ نہیں ہے، یہ شاید کہنا چاہتا ہو، یا فرعون نے دیا. تو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو صرف اتنا مان لینا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان یہ نہ احساس رکھے کہ اللہ نے دیا مگر میری اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، تو میرے اوپر میرے رب کا کرم ہے. اگر انسان کہتا نا اللہ نے دیا ہے لیکن میں تو کسی قابل تھا ہی جو مجھے دیا نا، اور کسی کو کیوں نہیں دے دیا، مجھے کیوں دیا، آخر میری کوئی نہ کوئی تو اندر ہوگی نا، میری اندر ایسی چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اس کے لیے. یہ ہے تکبر.
یہ انسان کو نہیں چھوڑتا. ایک جو مسلمان جب اتراتا ہے نا تو اب وہ کیسے کہے کہ میں نے تو خود ہی کیا, چلو دوسرے تو لوگ کہہ دیں کہ ہم تو سیلف میڈ ہیں. یہ لفظ بھی اچھا نہیں ہے سیلف میڈ کا. کوئی بھی سیلف میڈ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو بناتا ہے. ہم کہتے ہیں جب کوئی بندہ کسی یعنی اتنا کچھ نہیں ہوتا, پہلے بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد بہت بڑی کوئی امپائر کا مالک بن جاتا ہے, بڑا بزنس مین, تو کہتے کیا ہے ہی سیلف میڈ. اس میں ہی کیا شرک نہیں آ جاتا؟ اللہ نے بنایا اور وہ کہہ رہے ہیں سیلف میڈ ہے, اس نے تو خود کو خود بنایا ہے. قارون نے بھی کہا تھا میں دیا گیا ہوں, اس نے یہ نہیں کہا تھا میں سیلف میڈ ہوں, اس نے کہا میں دیا گیا ہوں. لیکن یہاں پہ آگے پرابلم ہے, علی علم من عندی, میرے پاس آخر علم ہی اتنا تھا. اب مجھے جی پتا ہے کہ کہاں پہ کس وقت انویسٹمنٹ کرنی ہے. میں نے بزنس ہی ایسا سٹارٹ کیا, میں نے تو محنت ہی اس میں ایسی کی, میری تو قابلیت ہی اتنی تھی, میرا نالج اتنا تھا, میرے پاس یہ ڈگری تھی, اسی لیے ایسے ہی تو نہیں انہوں نے مجھے جاب دے دی. میں نے بزنس کے ایسے مووز کیے, میں نے اس وقت یہ چیز خریدی اور اس وقت یہ بیچی, اور جی پھر ایسے ہو گیا, میں نے پھر اس سے ایک اور جگہ چیز لے لی, پھر ایک اور مکان لے لیا, پھر میری تو اس طرح ملٹی پلائی ہو گئی. کتنی ساری ایسی باتیں ہم مجلسوں میں سنتے نہیں ہیں, کتنی زیادہ وہ مماثلت رکھتی ہیں قارون کی بات سے. کبھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں, قارون کے. مجھے تو دیا گیا میرے علم کی بدولت. وہ اپنے آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا, اتنا قابل سمجھتا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ڈیزرو کرتا تھا نا, مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں نا مجھے تو نوکری مل گئی, کیسے نہ ملتی, میرے جیسا کوئی ان کے پاس تھا ہی نہیں. میں تو وہاں پہ مجھے کامیابی مل گئی, یا میں پاس ہو گئی, یا میں جیت گئی. کیسے نہ جیتتی, میری قابلیت ہی اتنی تھی. جب انسان ایک فخر کے ساتھ ایسے کر کے اپنا سر جھٹک کے کہتا ہے نا, یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اس کی اتراہٹ, یہ اس کی بڑائی تھی کہ اس نے کہا میرے پاس تو اتنا نالج ہی تھا, میں نے اتنی محنت کی, دن رات محنت کی, اب آخر مجھے نہیں ملنا تھا تو اور کس کو ملنا تھا. سبق دیا جا رہا ہے نا انسان کو. کیا واقعی علم کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر رزق ملتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی سے ملتا ہے, تو آج دنیا میں انگوٹھا چھاپ جن کو سائن بھی نہیں کرنے آتے, وہ فیکٹریوں کے مالک کیسے بنے بیٹھے. اور آج وہ ڈگریوں والے, کتنی کتنی ڈگریاں ہیں, اور وہ ڈگریاں لے کے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے. اگر واقعی علم اور قابلیت اور اس کی بنا کے اوپر ہی انسان کو رزق ملنا ہوتا, تو یہ تو پھر فارمولا پھر چلنا چاہیے تھا. پھر دنیا میں تو ہم اپوزٹ دیکھتے ہیں. انسان کہتے ہیں نو میں کماتا ہوں اسی لیے تو پھر ہم کھاتے ہیں, میں کماتا ہوں, میری اتنی سمجھ عقل ہے تو پھر ہی اسی لیے تو ہم کیوں نہ اڑائیں, پھر ہم اڑا سکتے ہیں, اتنا کماتے ہیں ہم. جب انسان سمجھتا ہے نا نہیں مجھے کسی نے دیا, تو پھر وہ ہمبل رہتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کرنے والا ہوں, تو پھر کہاں سے ہمبلنس آئے گی, پھر تو خود پسندی آئے گی. خود میں کمال تلاش کرنا کہ میں ہوں, میرے اندر اتنی خوبی ہے اور مجھے تو ملنا چاہیے ہی تھا. پھر وہ اپنی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بھی پسند نہیں کرتا, اور اگر کر ہی دے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈیزرو ہی کرتا تھا, کیسے نہ اللہ مجھے دیتا, میں تو تھا ہی اس قابل. استغفر اللہ. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, کس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کتنی بستیاں تباہ کر دیں جو اس سے پہلے آئی تھیں. من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر و جمعا, جو اس سے کہیں زیادہ شدید تھی قوت میں اور جمعیت میں. اس کا مطلب وہ یہ مانتا تھا کہ اللہ نے ہی دیا, لیکن میری قابلیت کی وجہ سے, تو تمہارے سے تو زیادہ قابل کئی بستیاں اور بھی تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیوں ہلاک کر دیا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی قابلیت کی بنا کے اوپر کسی کو دے رہا ہے, اور وہ اس کی اپنی کوئی اچھائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اور اس کے اوپر کرم نوازیاں کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. کسی کی اپنی قابلیت نہیں ہوتی, وہ تو اس سے بھی زیادہ قوت میں تھے, پھر اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کر دی, پھر ان کو اللہ تعالیٰ اور دے دیتا.
اگر عقل، دانائی، حکمتیں اور میری اپنی قابلیت اور میری محنت اور میرے سب کچھ اور میں اتنا زیادہ ہوں اور میں اتنی بڑی چیز ہوں، اگر اس کی بیس پہ ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر ان کو کیوں ہلاک کیا؟ تو یہ فارمولا تو غلط ہو گیا، یہ پرنسپل ہی غلط ہو گیا نا. کہ اس کا مطلب انسان جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ملا میری اپنی قابلیت کی وجہ سے، یہ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے. اس نے کہا میری پلاننگ تھی، میری قابلیت تھی، میری محنت تھی، میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، مل گیا تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. یعنی اللہ کا احسان نہیں ماننا اس نے. وہ احسان ایسا بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے نا، کہتا ٹھیک ہے دیا ہے اللہ نے لیکن کوئی احسان تھوڑی ہے میرے اوپر، آئی ڈیزروڈ اٹ. تو اس کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل کو اس نے کیا سمجھ لیا؟ میری اپنی اہلیت تھی، میری اپنی قابلیت تھی. اور ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے کارنامے ہیں، یہ میری اپنی عقل سمجھ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہلاک کیا بہت ساروں کو، وہ آپ سے بھی زیادہ کئی عقل والے تھے، پھر ان کو کیوں ہلاک کر دیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو نواز رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی کرم نوازی کر رہا ہے، تو وہ اس زوم میں نہ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فیورٹ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بڑا پسند آ گیا ہوں، یا میرے اندر تو ایسی چیز ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا. نہیں، اس کا مطلب دنیا میں جتنے یہ مالدار لوگ ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے نا ہاں اس کو پتہ نہیں کتنا اللہ کا پیارا ہے جو اس کو اللہ نے دے دیا، ایسا نہیں ہے. تو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے، یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں پسند کرتا. جسے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، جس سے راضی ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے، جس سے نہیں راضی اس کو بھی دے دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی کافروں کو کتنا نوازا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو کسی کے ایمان کو دیکھ کے تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. اسی لیے جب بھی کوئی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کو ان سے کتنی محبت ہوگی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا، اپنا کلمہ نصیب کر دیا، ایمان کی دولت دے دی، کتنی محبت ہوگی. کبھی بھی کسی مالدار کو دیکھ کے نہ یہ سوچیں کہ اللہ کو اس سے کتنی محبت ہوگی، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، دیکھو اس کا گھر کتنا بڑا مینشن ہے، محل ہے پورا، کتنے خوش قسمت ہیں. آگے آ رہی ہے یہی بات، یہ جو ہمارے منہ میں بھی پانی آتا ہے نا، اسی کا جواب آتا ہے.